الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے، اور دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ایمان کی لذت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایمان کی نعمت پر قربان، دنیا کی تمام لذتیں ایمان کی لذت پر قربان۔ جسے ایمان کا مزہ مل گیا، جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہو گئی، تو پھر اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لذت اور دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کو وہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ایمان کے سامنے۔ ایمان کی لذت اور حلاوت صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی۔ ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد، ایمان کی چاشنی اور حلاوت ملنے کے بعد، پھر ان کے سامنے دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی۔ دنیا کے اندر بہت لذتیں ہیں، کھانے پینے کی لذت، پہننے اوڑھنے کی لذت، گھومنے پھرنے کی لذت، بے شمار لذتیں ہیں، لیکن یہاں کی لذت جو ہے وہ فانی ہے، وہ محدود ہے۔ کسی کو بریانی بہت پسند ہے، آپ اس کو 1 پلیٹ 2 پلیٹ کھلا دیجئے، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا، جب اس کا جی بھر جائے گا، اگرچہ بریانی اس کو پسند ہے، لیکن آپ کہیے تھوڑا سا اور لے لیجئے، وہ کہے گا اب ہم سے نہیں ہوگا، اب ہم سے نہیں ہوگا، اگر اس کے بعد ہم کھائیں گے تو پھر وومیٹنگ کر دیں گے ہم۔ محدود ہے لذت یہاں کی۔ کسی کو مٹھائی بہت پسند ہے، آپ رسگلہ اس کو کھلا دیجئے، جب وہ کھا لے، اگر اس کے جی بھرنے کے بعد اگر 1 رسگلہ کہہ کہ ہماری طرف سے کھا لیجئے تو نہیں کھائے گا وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں 1 اور کھا لوں گا تو جتنے اندر کے وہ سارے باہر آ جائیں گے۔ تو جسمانی جو لذتیں ہیں وہ محدود ہیں۔ کسی بھی لذت کو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو محدود ہیں، لیکن روحانی جو لذت ہوتی ہے، ایمان کا جو مزہ ملتا ہے، ایمانی جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لامحدود ہے۔ انسان ساری لذتوں کو اس پر قربان کر دیتا ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ
ایمان لانے سے پہلے بہت شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، مالدار گھرانے کے فرد تھے۔ جب وہ سوار ہو کے نکلتے تھے تو غلاموں کی فوج ساتھ ہوتی تھی، جسم پر 200 درہم کے لباس ہوا کرتا تھا۔ ان کی والدہ اسپیشل طور پہ حضر موت کے بنے ہوئے جوتے ان کے لیے منگایا کرتی تھی۔ عمدہ سے عمدہ پوشاک، عمدہ سے عمدہ خوشبو وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، جب انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا، تو والدہ نے گھر سے نکال دیا۔ ساری لذتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ایمان کے سامنے، ایمان کا سودا نہیں لیا، ساری لذتوں کو چھوڑ دیا۔ عمدہ سے عمدہ پوشاک جو پہنا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا، خوشبو کو چھوڑ دیا، سواری کو چھوڑ دیا، اور پھر ایسی زندگی گزاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے آپ کے۔ ایسا ناز و نعمت میں پلنے والا جوان، پھر ایسی زندگی اس نے گزاری، ایمان کی برکت اور ایمان کے حلاوت ملنے کے بعد ایسی زندگی اس نے گزاری کہ ان کے منظر کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ جاتے تھے۔ داعی بنا کے بھیجا تھا مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے داعی بنا کے ان کو بھیجا تھا مدینے میں۔ جس وقت مدینے میں دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایک کمبل تھا ان کے پاس، ایک کمبل تھا ان کے پاس جس کو اوڑھ لیتے تھے اور ببول کے کانٹے سے اس کو اٹکا دیا کرتے تھے۔ احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہید ہوئے تو کفن نہیں تھا ان کے لیے، کفن نہیں تھا ان کے لیے، وہی چادر تھی اور اتنی چھوٹی تھی کہ چہرے کو ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے اور قدموں کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپ دو اور قدموں میں اس کا گھاس ڈال دو۔ دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ مکمل کفن بھی میسر نہیں ہوا، قدموں میں گھاس ڈالی گئی چھپانے کے لیے۔ کون ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے ایمان کا مزہ چکھا تھا، ان کو ایمان کا مزہ ملا تھا، ان کو ایمان کی حلاوت ملی تھی، یہ ایمان کی قدر و قیمت جانتے تھے، ساری نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایمان کی حلاوت ان کو ملی تھی، ہر طرح سے ظلم و ستم ان پر کیا جاتا تھا، لیکن ایمان چھوڑنے کو بلال تیار نہیں تھے۔ جو بھی ظلم کیا جا سکتا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ان کے اوپر، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ مست رہتے تھے، مار کھاتے تھے اور احد اور احد کہتے تھے، جھوم جھوم کے آداب کہتے تھے۔ ایک لذت تھی، ایک حلاوت تھی، ایک اندر میں ایک مزہ تھا جو باہر کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، باہر کے لوگ نہیں جان سکتے کہ جائیے کس واسطے اے درد میخانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میخانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ایک بات نے حضرت بلال کے لیے شعر کہا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ادھر ستم کھایا جاتا تھا، ادھر بلال احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ آخر ان کو کوئی لذت تو ملی ہوگی، کچھ تو انہوں نے محسوس کیا ہوگا، کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سارے ظلم و ستم کو برداشت کرتے۔ حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، اللہ اکبر، انہوں نے کہا انی لاجد ریح الجنہ من دون احد، فرمایا مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیسا ایمان رہا ہوگا صحابہ کا
کیسا ایمان رہا ہوگا. زندگی میں جنت کی خوشبو انہوں نے محسوس کی. زندگی میں اس دنیاوی زندگی میں جنت کی خوشبو انہوں نے محسوس کی. انی لاجد ريح الجنة من دون احد. بہت پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر جب کی انہوں نے اور لوگوں سے کہا، یہ اعلان ہو گیا تھا، یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں. تو بہت سے صحابہ نے یہ کہہ کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب لڑ کے کیا کریں گے، ہتھیار پھینک دیا اور نڈھال ہو کے وہ بیٹھ گئے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو لڑ کے کیا کریں گے. حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا تو فرمایا، موتوا علی ما مات رسول اللہ، تم بھی اسی دین پر جان دے دو جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے. اور اللہ سے برات کا اظہار فرمایا کہ اللہ میں اسے بری ہوں. اور جنگ میں گھسے ہیں، اتنے زخم لگے ہیں ان پر کہ بہن نے انگلی کے پوروں سے پہچانا کہ میرا بھائی ہے. شکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی. 70 سے زائد زخم تھے ان کے اوپر. کچھ تو ملا ہوگا ان کو، کوئی تو لذت انہوں نے محسوس کی ہوگی. حقیقت میں ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو لذت ہے، وہ ہمیں ملی ہی نہیں ابھی. ہم نے کھانے کی لذت کو جانا، ہم نے پینے کی لذت کو جانا، ہم نے پہننے اوڑھنے کی لذت کو جانا، ہم نے کھان پان کے ساتھ رہنے کی لذت کو جانا، لیکن ایمان کا مزہ تو ہمیں نہیں ملا. ایمان کی حلاوت ابھی ہمیں نہیں ملی. آپ نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اسی پر وہ جم گئے، پھر غیر اللہ کی طرف وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، کسی دوسرے کے آسرا پہ زندگی نہیں گزارتے، کسی دوسرے کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتے. جو راضی ہوئے اللہ کو اپنا رب مان کر، وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین مان کر، مذہب اسلام کو اپنا دین مان کر جو راضی ہو گیا، پھر اسے ضرورت نہیں کہ دائیں اور بائیں جھانکے یا دوسروں کی چیزوں کو للچائی نگاہ سے دیکھے یا دیگر مذاہب جو ہیں ان کی چیزوں کو سرائے یا ان میں شرکت کرے. وہ راضی ہے اسلام سے، وہ اپنے اسلام پر راضی ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احسن اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی. اسلام کے ذریعے ہم نے عزت کی لی ہے. اسلام کو چھوڑ کر تم کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. وبمحمد النبی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر جو اس پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. زبان سے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں، نماز کی حرکات ہم بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر یہ آستانوں پہ کون لوگ طواف کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ مردوں سے کون مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ جو ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر مدد مانگنے کے لیے پیر اور فقیر کے پاس جاتے ہیں، پھر مدد مانگنے کے لیے آستانوں پہ جاتے ہیں، یہ مزاروں پہ جاتے ہیں یہ، اور نماز میں اللہ کے سامنے جھوٹ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے
سامنے مسجد میں کھڑے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جو یہ کہتا ہو حرکات میں کہتا ہو، پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جائے گا، وہ غیر اللہ سے مدد مانگے گا. اعتراف تو ہم کو ہے، لیکن نہیں، ابھی ہم نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا. ہم نے کھانے کا مزہ چکھا ہے، پینے کا مزہ چکھا ہے، دنیا کی لذتوں کو ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن ابھی لا فانی لا محدود جو لذت ہے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے. وہ ایمان ابھی ہمارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. کھانے کے بعد دعا پڑھائی گئی، کھانے کے بعد دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. کھانے کے بعد اسلام کا تذکرہ ہو رہا، کھانے کے بعد ایمان کا تذکرہ ہو رہا کہ بڑی سے بڑی عمدہ سے عمدہ نعمت آپ کھا لیجیے، عمدہ سے عمدہ غذا آپ کھا لیجیے، جتنی بھی لذیذ سے لذیذ کھانا آپ کھا لیجیے. لیکن دعا کیا سکھائی گئی؟ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. بے شک کھانا آپ کی نعمت ہے، پانی آپ کی نعمت ہے، جو چیز میں نے استعمال کی ہے سب آپ نے عطا کی ہے، آپ کے عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اسلام کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں، کھانے کے بعد ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تمام نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا، لیکن اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. جب آدمی کلمات پہ دھیان دے گا، ان کی گہرائیوں میں جائے گا تو محسوس ہوگا کہ اسلام کی اور ایمان کی جتنی قدر ہونی چاہیے اور جتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان. نسخہ بتا رہے، نسخہ امتیوں کو نسخہ بتا رہے ہیں. آپ ایمان کا مزہ کیسے ملے گا اس کا نسخہ بتایا. نسخہ وہی ہے جو صحابہ کو آپ نے بتایا تھا، صحابہ نے استعمال کیا، ان کو مزہ ملا ایمان کا، وہی نسخہ بھی موجود ہے. آپ نے ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان، تین باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان، یہ تین باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کا مزہ چکھ لے گا. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں. سب سے زیادہ اس کو محبت ہو اللہ اور اس کے رسول سے، کہ جب اللہ کا نام آ جائے، جب اللہ اکبر کی سطح بلند ہو جائے، تو جس طریقے سے صحابہ جس کام میں لگے ہوتے تھے، اگر ہل چلا رہے ہیں یا باغ میں کام کر رہے ہیں یا دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کی آواز آئی ان کے کانوں میں، لکھنے والوں نے لکھا ہے اس طریقے سے اس سے ہاتھ چھاڑ دیتے، ایسا لگتا تھا کہ اس کام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اذان سننے کے بعد، اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد ایسا لگتا تھا اس کسان کو کھیتی سے کوئی تعلق نہیں، اس باغبان کو اس باغ سے کوئی تعلق نہیں، اس تاجر کو تجارت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت، تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات دینے سے نہیں روک پاتی. تجارت، خرید فروخت ان کو نہیں روک سکتی ہے. عن ذکر اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ زکات دینے سے. یخافون یوما، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے،
تتقلب فيه القلوب والابصار، جس دن نگاہیں دل الٹ دیے جائیں گے. قیامت کے دن سے کرتے ہیں. تعریف کی اللہ نے صحابہ کرام کی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے. جب رسول کا حکم آ گیا تو پھر لوگوں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ کون کیا کہتا ہے، کون رشتے دار کیا کہتا ہے، کون دوست کیا کہتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، جب آپ کا قول، آپ کا فرمان آ گیا، تو پھر کسی کی نہیں سنی جائے گی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پہ عمل کیا جائے. یہ ہے محبت. یہ محبت اتنی بڑی ہوئی ہو کہ دوسری بات فرمائی گئی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اگر وہ کسی اور سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. یہ محبت اتنی بڑی ہو، اللہ کی محبت اتنی بڑی ہوئی ہو کہ وہ اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، مطلب کے لیے محبت نہ کرے. اس سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے، اس سے وقتی فائدہ اٹھانا ہے، اس سے ہم کو مطلب نکالنا ہے تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں. مطلب کی جو محبت ہوتی ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتی ہے. اللہ کے لیے محبت ہوگی تو یہ جو ہے چلے کہ یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی. من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے، دے تو اللہ کے لیے دے، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ دے تو اللہ کے لیے نہ دے. کہ جہاں گناہ کا کام ہے، جہاں منع کیا کہ نہیں خرچہ کرنا چاہیے، وہاں دینے سے رک جائے وہ. فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو. اور تیسری بات فرمائی گئی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. وہ کفر کی طرف واپس لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کسی کو آگ میں ڈالا جائے پوری جان لگا دے گا، وہ اس سے دور رہنے کے لیے پوری جان لگا دے گا کہ کسی طریقے سے گرنے نہ پائے آگ میں. کسی کو کہیں دھکیلا جائے، آگ میں گرایا جائے، پوری توانائی صرف کر دے گا بچنے کے لیے، پوری طاقت پورا زور لگا دے گا بچنے کے لیے. فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کی طرف دوبارہ واپس جانا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. ایمان کے بعد پھر کفر کی بات ہے، ایمان کے بعد شرکیہ باتیں یا اس طریقے عقائد یا خیالات کا ذکر یا تصور. گھن آنی چاہیے جس طرح غلاظت سے گھن آتی ہے، اس سے بڑھ کر کفر شرک سے گھن آنی چاہیے اس کو. ہمارے مداہنت بہت سب چلتا ہے. اللہ فرماتا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک منع کر دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. شرک ظلم ہے، کفر ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک و ظلم ہے. جو شرک کرے گا وہ ظالم ہے، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہ مت ڈالو کہ کیسی گاڑیوں سے گھومتے ہیں، کیسے عمدہ سے عمدہ مکان میں اے سی میں رہتے ہیں، کتنا بڑا ان کے پاس کاروبار ہے، کتنا بڑا ان کا آفس ہے، کتنی بڑی ان کی فیکٹری ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جھکاؤ بھی نہ ہونا چاہیے تمہارا ان کی طرف. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی. دوستی تو بہت دور کی بات ہے، تعلقات تو بہت دور کی بات ہے کہ مٹھائی کا لین دین ہو، بہت دور کی بات ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلا دے گی. نفرت ہو شرک سے، کفر سے،
گھین آئے کفر اور شرک سے، کفری اعمال کو دیکھ کر، شرکی اعمال کو دیکھ کر گھین آئے۔ بہت کچے ہیں بھی اس معاملے میں، ہم ایمان ہمارا پختہ نہیں ہوا، اور اگر ایسے ہی حال رہا جو ابھی ہو رہا ہے، جو نئی نسل جو کر رہی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، لوگوں جلدی جلدی عمل کر لو، فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے آئیں گے اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طریقے سے فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی کرنے کا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کافر ہو جائے گا۔ ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کر دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا۔ سبزی منڈیوں میں آلو اور پیاز کی کیا بولی رکھتی ہوگی، کیا نیلامی ہوتی ہوگی، جو آج ایمان کی بولی اور ایمان کی نیلامی لگ رہی ہے۔ لوگ ایمان بیچ رہے اور خرید رہے ہیں، ایمان کا لوگ سودا کر رہے ہیں، بیچ دے رہے لوگ چند پیسوں کے لیے، ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے لوگ۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ ایمان خریدنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر اس وقت ایک ابو لہب ایک ابو جہل تھا، آج سینکڑوں ابو لہب اور ابو جہل ہیں۔ اگر اس وقت ایک مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا جس نے نبوت محمدی کے خلاف آنکھیں اٹھائی تھی، آج سینکڑوں مسیلمہ کذاب پیدا ہو رہے ہیں جو نبوت محمدی سے آنکھیں ملا رہے ہیں، ہمارا سودا کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، ورنہ جو سیلاب بلا آ رہا ہے، ہمارے بچے ہچکولے کھائیں گے، ڈوبیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہم قبروں میں پڑے ہوں گے، بچے ہمارے ہچکولے کھا رہے ہوں گے، بے دین ہو رہے ہوں گے، ایمان سے باہر نکل رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو کبھی بتایا نہیں، ایمان کی حقیقت نہیں بتائی، ایمان کی تعلیم ہم نے ان کو نہیں دی۔ آج آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، پوری ملت کے لیے شرم کی بات ہے کہ مسلمان لڑکی کسی غیر کے نکاح میں آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نے ایمان کا پاور، ایمان کی قیمت یہ کبھی بتایا ہی نہیں اس کو۔ وہ تو معمولی بھی سمجھتے ہیں، اسکول میں تو تعلیم دی ہی جاتی ہے، مخلوط تعلیم ہوتی، لڑکی لڑکے تعلیم دیتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے ٹیچر سے، سر اگر ہمیں آپس میں محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو شادی کر لو، لو میرج کر لو۔ سر اگر دھرم بیچ میں واقع ہو تو دھرم کی کوئی پرواہ مت کرو، کر لیا کرو۔ یہ تو ڈوز ان کو دیا ہی جا رہا وہاں، یہ تو تعلیم ان کو مل رہی ہے کہ دھرم کوئی چیز نہیں ہے، بیچ میں آنا جانا چاہیے، اگر لڑکی لڑکے ایک دوسرے کو پسند کرتے تو شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بتانا پڑے گا، یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا، یہ گارجین اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے بھی ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ یہ تین نسخہ ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، یہ تین باتیں، اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، اتنی محبت بڑی ہو کہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، ایمان ملنے کے بعد پھر کفر کی طرف واپس جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جائے تو ناپسند کرتا ہے آدمی۔ یہ تین باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کا مزہ وہ چکھ لے گا۔ یہ چیز محنت سے آئے گی، یہ چیز قربانی سے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا حلاوت، ایمان کا مزہ چکھا دے، ایمان کی قدر قیمت ہم پہچاننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سنت عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا